جی ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر آج قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے بہاولپور میں بھی احتجاج جاری ہے۔ آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا یہ حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر اس سے پس پردہ کچھ اور مقاصد ہیں۔ مجھ سمیت پورے پاکستان کے لوگ اسے پیار کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ہماری مائیں دعائیں کر رہی ہیں۔ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ختم نہیں ہوتی۔ عمران خان کا عزم ہے، میرا عزم ہے، ارشد شریف کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ میں اپنے اداروں سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے تمام اداروں سے پاکستان کے پیار کرتا ہوں، لیکن ان لوگوں سے قطعاً پیار نہیں کرتا جو میرے عمران خان کی جان کے دشمن ہیں، جو عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں، پاکستان گرے گا۔ یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں جو عمران خان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ عمران خان پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، عمران خان مسلم امہ کا لیڈر ہے۔ ہم جیتیں گے، سر کٹے گا کٹوائیں گے، ہم ماریں گے مر جائیں گے۔ کتنا مارو گے؟ سینے حاضر ہیں، گولیاں سینوں پہ چلانا، پیٹھ پہ نہیں چلانا۔ سینے حاضر ہیں، مارو ہمیں مارو، لیکن یہ حقیقی آزادی ہم لے کے رہیں گے، خون کی آخری قطرے تک ہماری یہ جنگ چلے گی۔ رانا ثناء اللہ سمجھتا ہے کہ میں ایک گولی چلا کر عوام کے حوصلے جو ہے میں پست کر دوں گا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ ہمارے سینے حاضر ہیں، آپ ایک کی جگہ 6000 گولی چلائیں، ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری عمریں، ہمارے سب کی عمریں ہمارے لیڈر کو لگ جائیں۔ آج جو اس نے بزدلانہ حملہ کیا، یہ ہمارے ادارے، یہ رانا ثناء اللہ، یہ امپورٹڈ سرکار، یہ کیا سمجھتی ہے کہ جی یہ لانگ مارچ کو روک لیں گے؟ بلکہ اس سے زیادہ لانگ مارچ میں موو آئے گا۔ آگ لگی ہوئی ہے اس ٹائم شہر میں، آپ دیکھ رہے ہیں عوام پورے پاکستان میں نکلی ہوئی ہے۔ یہ بے وقوفی عوام ہے، یہ عوام حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے نکلی ہوئی ہے، عوام اپنے حقوق کے لیے نکلی ہوئی ہے۔ یہ وہ دور نہیں ہے بابا آدم کا دور جب کوئی سوشل میڈیا، اب ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، ہر چیز اب جو آواز ہے نا عوام کی دبتی نہیں ہے۔ اب کوئی بھی چھوٹا سا کیس ہو فوراً میڈیا پہ آ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے۔ اب یہ عوام کو کس طرح روکیں گے؟ یہ میں کہتا ہوں یہ شیم ہے، بہت بڑا شیم ہے، ہمارے اداروں کے لیے بہت بڑا شیم ہے۔ ہم عدلیہ کے لیے اس کو سوال کرتے ہیں کہ وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرے، کوئی کمیشن بنائے، کوئی اچھا ایسا جو اس چیز کو ختم کرے جائے کہ جو بھی اس ملک میں سچ بولتا ہے اس کو سزا دے دی جاتی ہے۔ صحافی، جرنلسٹ جو ایک بہت بڑا مقدس پیشہ ہے جالی، وہ اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ 4 سے 5 صحافی یہاں سے جا چکے ہیں۔ ارشد شریف کا واقعہ ثانیہ آپ کے سامنے ہے جہاں بلی، اور بھی بہت سارے صحافی جو ہیں وہ مطلب ہے کہ جان سے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ ایک ایسے لیڈر پہ حملہ کیا گیا ہے جو اس ملک کی سلیبریٹی ہیں، جو امت مسلمہ کے بہت بڑے لیڈر بن کے سامنے آئے، جو اس کنٹری کی 22 کروڑ عوام کو ترقی کی راہ پہ لے کے گئے، جن کے ٹائم میں جی ڈی پی جو ہے 5.6 کے قریب تھی، آج 6 منتھ کے اندر دیکھ لیں پاکستان کی معیشت کہاں چلی گئی۔ یہ جو کہتے تھے کہ ہم آگے پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک ایسے لیڈر پہ حملہ کر دیا گیا جو اس ملک کی معیشت کو آگے لے کے جا رہا تھا۔ صاحب نے جیسے کہا کہ 10 ماہ تک چلتا رہے گا جب تک یہ ہمیں آزادی نہیں دیں گے کہ ان کا باپ بھی آزادی دے گا ہمیں۔ پوری پاکستانی قوم اور عالم اسلام کا ایک عظیم لیڈر جسے دنیا مانتی ہے وہ عمران خان ہے۔ جی بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ عوام کافی شدید غم و غصے کے اندر ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو کراس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس سے وہ بالکل دبے گی نہیں، بلکہ اس سے زیادہ طاقت سے مزید آگے بڑھے گی، اور جیسے ہی عمران خان کی جو کال آئے گی ہم اس کے اوپر فوراً وہاں حاضر ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین وقار نجیب کے ساتھ حذیفہ شکیل، آفاق نیوز، بہاولپور۔